دوستوں، ہمارے تمام اکابرین نے آپ سے باتیں کی، تفصیل سے باتیں کی، اور انہوں نے پاکستان کی تباہال معیشت کا تذکرہ کیا۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی صداقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم دوستو، جب پاکستان مسلم لیگ اور ہمارا اتحاد 5 سال مکمل کر کے آخری بجٹ دے رہا تھا تو ہم نے اپنے بجٹ میں آنے والے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% رکھا تھا، لیکن انا اہلوں نے، انا لائقوں نے اگلے سال بجٹ پیش کر کے پاکستان کی سالانہ ترقی کے تخمینے کو 1.8 پہ لے آئے۔ کہاں 5.5% کا تخمینہ اور کہاں 1.8 پہ۔ اور ہم نے پچھلے سال جب آزادی مارچ کیا تھا، آپ کا بلوچستان جس انداز میں اس میں شریک ہوا تھا، آپ کا میرے اوپر قرض ہے کہ میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ملک ان کے حوالے مت کرو۔ اگر ملک ان کے حوالے ہوتا ہے، ملک کی معیشت اور تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا کہ اب جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ اب پاکستان کنگال ہے۔ دانشور جانتے ہیں کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاع پر نہیں، گو کہ دفاعی قوت ناگزیر ہے، لیکن بقا کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دفاعی لحاظ سے وہ طاقتور تھا، لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ دیوالیہ پن کا شکار ہوا تو سوویت یونین سے دستبردار ہوا اور واپس رشین فیڈریشن کی صورت میں اپنے سابقہ پوزیشن پر واپس چلا گیا۔ آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان تھا، یہی بی جے پی کی حکومت تھی، یہی واجپئی اس کا وزیر اعظم تھا، پاکستان کی معیشت بہتر تھی۔ ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس میں سوار ہو کر واگا کے راستے لاہور آیا، مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا، چاہتا تھا کہ میری پاکستان سے دوستی ہو، میں پاکستان سے کاروبار کروں۔ افغانستان آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس زمانے میں ایران آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس زمانے میں مشرق وسطی آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہی ہندوستان ہے، وہاں پر اسی بی جے پی کی حکومت ہے، اور آج وہاں مودی کی حکومت ہے، لیکن مودی کا رویہ پاکستان کے ساتھ اتنا دشمنی کا ہے، اتنا معاندانہ ہے، جو صاف یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اب معاشی لحاظ سے کنگال ہو چکا ہے، اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان اب پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ایک طرف ہندوستان کا یہ رویہ، پچھلی حکومت میں ہم نے معاشی ترقی کے نئے راستے ڈھونڈے، ہم نے چائنا کے ساتھ رابطہ کیا، اور وہ چین جس کے 70 سال ہمارے ساتھ ایسی دوستی رہی کہ جس دوستی کو
हिमालय से ऊंची, बहरुल काहिल से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती कहा जाता था, आज वो माशी दोस्ती में तब्दील हुई। 70 अरब डॉलर उसने पाकिस्तान में सर्फ किए ताकि यहां सड़कें बने, यहां सनती बस्तियां कायम हों, सनती इलाके कायम हों, यहां पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में इजाफा हो, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो। लेकिन जब इन लोगों के हाथ में हुकूमत आई, इन्होंने नया फलसफा दिया। फलसफा क्या था? उन्होंने फलसफा दिया कि पाकिस्तान इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं, हम सीपैक के मुतहम्मिल नहीं है, हम सनती बस्तियों के और सनतें कायम करने की पॉलिसी नहीं बना सकते, हम बिजली की पैदावार की बड़े बड़े मंसूबे नहीं बना सकते। हमारे लिए छोटे छोटे मंसूबे चाहिए, कट्टे का मंसूबा, मुर्गी का मंसूबा, अंडे का मंसूबा। लख लानत हो तुम्हारे इस तस्वर पर कि तुम समझते हो कि हम एक कामयाब मईशत दे रहे हैं। नारे तकबीर, गो इमरान, गो इमरान, गो कलेक्टर, गो कलेक्टर। मोबाइल की लाइटें जलानी चाहिए, आखिर तक जलाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने आज चाइना जैसे दोस्त को नाराज किया है, हमने आज सऊदी अरब जैसे दोस्त को नाराज किया है, जिसने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। जब आपके खजाने में कुछ नहीं था और तुम चीख रहे थे कि हमें मदद चाहिए, तो उसने 3 अरब डॉलर आपके बैंक में रखे, लेकिन तुमने उनकी भी तौहीन की। तुम खारजा पॉलिसी कहां जानते हो? तुमने पाकिस्तान को तन्हा कर दिया और आज अफगानिस्तान